نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ رمضان المبارک 2 ہجری میں حق و باطل کی کشمکش کا عظیم الشان معرکہ بدر کے مقام پر پیش آیا، جس میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے سر دھڑ کی بازی لگا کر قریش مکہ کا سارا تکبر اور غرور خاک میں ملا دیا۔ غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی مدد فرمائی۔ غزوہ بدر میں شریک ہونے والے تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اللہ تعالیٰ نے سارے گناہ معاف فرما دیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ نے اہل بدر کی طرف توجہ فرمائی اور فرمایا، تم لوگ جیسے عمل چاہو کرو، تمہارے لیے جنت واجب ہو چکی۔ یہاں فرمایا، میں نے تمہیں معاف فرما دیا ہے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اور کہنے لگے، اللہ اور اس کا رسول خوب جانتے ہیں۔ اسے امام بخاری نے صحیح بخاری میں روایت کیا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی غزوہ بدر اور غزوہ حدیبیہ میں شریک ہوا وہ ہرگز آگ میں نہیں جائے گا۔ اسے امام احمد نے اپنی احمد میں روایت کیا۔ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک غزوہ بدر میں شریک ہونے والے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم باقی تمام صحابہ کرام سے افضل ہیں۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضرت جبریل علیہ السلام یا کوئی دوسرا فرشتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، تم میں سے جو لوگ غزوہ بدر میں شریک ہوئے ان کا مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کیسا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ہم میں سے بہترین لوگ ہیں۔ جبریل یا دوسرے فرشتے نے جواب دیا، اسی طرح ہم بھی بدر میں شامل ہونے والے فرشتوں کو اپنے درمیان افضل سمجھتے ہیں۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔